الحمدللہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک کی آواز تھوڑی کنٹرول کریں، گونج رہی ہے آواز، ایکو بالکل ختم کریں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں، پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بیان شروع کرنے سے پہلے نا تھوڑا اسٹارٹر ہوتا ہے نا، اسٹارٹر کھانے سے پہلے سلاد رائتا ہوتا ہے، بیان سے پہلے تھوڑا سا، اس دوران مائک بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا میرے ابا اتنی گرم چائے پیتے تھے کہ کیتلی سے نکالتے ہی پی جاتے تھے۔ دوسرے نے کہا میرے ابا اس سے بھی گرم چائے پیتے تھے۔ اس نے کہا بے اس سے گرم کیسے پئیں گے؟ اس نے کہا ایسی چائے تھی کیتلی سے منہ لگاتے تھے۔ اب تیسرے کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا، اس نے کہا میرے ابا پتی کھاتے تھے، چینی کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، توے پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو آپ لوگ تھوڑا سا خاموش ہوں گے نا تو بیان پھر شروع ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے ہدایات دی جا رہی ہیں تو آپ لوگ بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، اور ویڈیو نہ بنائیں موبائل سے، آپ کو مل جائے گی ویڈیو۔ کھل کے میں بات ہی نہیں کر سکتا اگر ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، 4 شادیوں پہ تو بات پھر ہو ہی نہیں سکے گی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بیان میں خواتین بھی ہیں تو تھوڑا ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر صحیح طرح سے 4 شادیوں پہ بات سننی ہے تو کبھی خوشبو لگا کے آپ ہمارے علاقے میں آؤ، بیٹھیں گے ہم۔ خواتین غصہ ہوتی ہیں 4 شادیوں کی سکھا کے جا رہے ہیں مفتی صاحب، ہمارے شوہروں کو خراب کر رہے ہیں۔ بھائی میں جو یہ بات کرتا ہوں عورتوں کے لیے کرتا ہوں۔ طلاق یافتہ بیوہ کنواری عورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر نہیں کرو گے تو ان بیچاری عورتوں کا کیا ہوگا۔ جب آپ کی اپنی بہن بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر دوسری پہ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہو کہ یار کوئی پہلی والا نہیں ملتا، چلو کوئی اچھا دوسری والا مل جائے۔ یہ میں اس لیے کرتا ہوں، مقصد خواتین سے دشمنی نہیں ہے، یہ عورتوں کے فائدے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں میں۔ دیکھو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، لیاری والو، لیاری میں جب بھی بیان ہوا ہے ماشاءاللہ ایسا جوش و خروش نظر آئے، لیکن تھوڑا سا اعتدال ہو تو اچھا ہے، تھوڑا اعتدال ہو، خاموشی ہو، تاکہ بیان تو ہو نا۔ ایسے جوش و خروش کا فائدہ کیا جس میں بیان ہی نہ ہو سکے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے نہیں رہے بھائی، بیٹھ جائیں، شاباش۔ لیاری سے جو ہماری وابستگی ہے بہت پرانی ہے۔ اسکول میں ہمارے دوست لیاری کے پڑھتے تھے۔ لیاری والو، اللہ نے آپ کو بہت سارے علماء دیے ہیں، یہاں بہت سارے مدرسے ہیں۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے جہاں میں ہوں؟ خلفائے راشدین، ماشاءاللہ اتنا اچھا نام۔ اور یہ مجھے 2021 سے بلا رہے ہیں بیان کے لیے، 21 سے پیچھے پڑے ہیں، بیان 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 بیان۔ ہم نے کہا یار اب جائیں گے لازمی، اس سے پہلے کہ امام مہدی آ جائیں ہم لیاری میں بیان کر کے آئیں گے۔ 2021 سے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں بیچارے۔ تو دیکھو
میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا آپ کے سامنے، میری کوئی بات میری نہیں ہوگی، جو اللہ رسول کا پیغام ہے آپ تک پہنچاؤں گا، جو علماء پہنچاتے ہیں۔ آپ کے یہاں علماء بہت ہیں ماشاءاللہ، مدارس بہت ہیں، تبلیغ کا کام بہت ہے، ان سے جڑو۔ ٹائم آپ کا گزر جائے گا اس نوکر کلب میں بھی، گٹکے بھی یہاں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، گٹکے کھا کے بھی ٹائم گزر جائے گا، اور سگریٹ پی کے بھی ٹائم گزر جائے گا، کھیل کود میں بھی ٹائم گزر جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ بھائی صاحب، ٹائم سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے۔ اگر ٹائم پاس نہ ہوتا لیاری والوں کا تو قبرستان کیسے آباد ہوتے؟ روزانہ پبلک مر رہی ہے کہ نہیں مر رہی ہے، اور قبروں میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ ٹائم پاس ہوتا ہے تو تبھی تو قبر میں جاتے ہیں۔ اگر ٹائم رک جاتا تو ہماری عمر بڑھتی اور ہم موت کے قریب جاتے نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ٹائم ہر شخص کا پاس ہوگا، ٹائم سب کا گزرے گا۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ٹائم کو روک لیں، ٹائم تو گزرے گا میرے بھائی۔ اچھا بھائی، جن کو نظر نہیں آ رہا وہ آڈیو سن لیں نا، آواز تو آ رہی ہے نا، آواز تو آ رہی ہے، تو وہ زبردستی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کریں۔ تو ٹائم میرے بھائی دنیا میں سب کا پاس ہوتا ہے، کسی کا اچھے کاموں میں پاس ہوتا ہے، کسی کا برے کاموں میں پاس ہوتا ہے۔ تو لیاری والو، اللہ نے ہمارے سامنے دو راستے دیے ہیں، دو راستے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ دیکھو، اگر آپ قرآن کی بات کو نہیں مانتے، ادھر توجہ میری طرف، تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے جس سے آپ کو ہدایت ملے؟ ہے بھائی؟ امریکہ کے کہنے پہ چلو گے، امریکہ بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جاپان بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بھائی؟ تو بھائی کھڑے نہ ہو، کوئی بھی بیٹھ جائیں، ایسا نہ اوپر سے بندہ نیچے گرے دھڑام سے، بیٹھ جائیں آرام سے، شاباش۔ تمہیں کون بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ جاپان والے بتائیں گے، امریکہ والے بتائیں گے، ہندو بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ عیسائیوں سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یا اپنے کلچر سے پوچھو گے؟ بھائی کلچر تو ہر قوم کا مختلف ہوتا ہے، ہر قوم کا کلچر دوسرے سے مختلف۔ یہ کیسے فیصلہ کریں گے یہ والا کلچر ٹھیک ہے یا یہ والا کلچر ٹھیک ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ اللہ نے کہا میں جو پیغام لیاری والوں کو دینا چاہتا ہوں وہ میں کس کے ذریعے دوں گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے مخصوص قوموں کی طرف آئے، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیاری والوں کے لیے بھی بھیجا ہے۔ ہر قوم کا آدمی آپ پر ایمان لے کر آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ پر ایمان لانے والوں میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے، حالانکہ وہ پرشین تھے۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، تو آپ پر ایمان لانے والے بلال حبشی بھی تھے۔ اگر میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے پیغمبر ہوتے، قوم کے پیغمبر ہوتے، تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے تھے، صحابہ ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بناتے۔ آپ اپنی قومیت کی جنگ لڑتے ہو تو دوسری قوم کے آدمی کو لیڈر بنا سکتے ہو، ہے بھائی؟ دیکھو نبی صلی اللہ، جب ایران پہ حملہ ہوا ہے نا، اسلام کے لیے جب جہاد ہوا ہے، تو ایران پہ حملے کے لیے فارس سے لڑائی تھی، امیر بنایا صحابہ نے حضرت سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، فارسی بان تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جتنے فارسی لوگ جن کے خلاف آپ نے لڑنا تھا ان کو دعوت دی۔ اسلام میں حکم ہے جہاد سے پہلے ان کو دعوت دو، ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے ہی مسلمان ہو جائیں۔ تو
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دعوت دی؟ یا اہل فارس، اے فارسیو، انا رجل منکم، میں عربی نہیں ہوں، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، ترون العرب یطیعوننی، لیکن تم دیکھ رہے ہو عربوں کو، وہ میری ماتحتی میں ہیں، وہ میرے ماتحت ہو کے لڑ رہے ہیں، میں ان کا کمانڈر ہوں۔ یہ حضرت سلمان فارسی نے ان کو کیوں کہا بھائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہماری جنگ قوم کی جنگ نہیں ہے، اگر یہ قومیت کی جنگ ہوتی تو میں تمہاری طرف ہوتا، اور عرب کبھی بھی مجھے سردار نہ بناتے۔ عرب تو مانتے ہی نہیں تھے کسی کو، عرب کو تو یہ تو ہم نحن العرب، ہم عرب ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ نظریے کی جنگ ہے، یہ لڑائی کس کی لڑائی ہے؟ یہ قوم کی نہیں ہے، یہ سب کو ایک اللہ کی عبادت پہ لانا، کیونکہ ہم سب ایک آدم کی اولاد اور ایک حوا کی اولاد ہیں۔ لیاری والوں کی اماں بھی حضرت حوا ہے اور ابو کون ہے؟ حضرت آدم۔ پٹھانوں کی اماں بھی کون ہے؟ حضرت حوا، اور پٹھانوں کے ابا کون ہے؟ آدم۔ پنجاب والوں کی اماں کون ہے؟ اماں حوا، ان کے ابا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آدم۔ میمنوں کے ابا کون ہے؟ آدم۔ اماں کون ہے؟ حوا۔ بھائی سارے جا کے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ ایک آدم اور ایک حوا پر۔ تو پھر یہ قوم پرستی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اگر قومیت کیا اسلام میں ہوتا نا تو پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، پھر قوموں کے اندر قومیں ہوتی ہیں، تو تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو بچے گا کچھ نہیں آخر میں۔ تو اس لیے اسلام میں اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے نہیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر عربوں میں کیوں آئے؟ بھائی کسی قوم میں تو آنا تھا، کیا خیال ہے؟ کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا نا، کیونکہ آپ بھی بشر تھے، انسان تھے۔ تو بتا دیا کہ میں عربوں میں آیا ہوں، مگر عربوں کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہوں۔ دیکھو لیاری والو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے آئے ہوتے تو پھر آپ کا سب سے پہلا جہاد عربوں کے خلاف نہ ہوتا۔ دیکھو ہمارے نبی کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے، ہمارے نبی کو مکہ سے کس نے نکالا؟ بلوچوں نے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سرائیکیوں نے؟ بھائی انگریزوں نے؟ لیاری والوں نے؟ مکرانیوں نے؟ کس نے نکالا؟ عربوں نے۔ پھر عربوں میں بہت ساری قومیں تھیں، نبی قریش میں سے تھے، آپ کو نکالا کس نے؟ قریشیوں نے۔ نبی بنی ہاشم میں سے تھے، اس نکالنے میں بنو ہاشم کے بھی بہت سے لوگ شریک تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی تلوار جو سب سے پہلے اٹھی، ادھر بھی قریشی ادھر بلوچی ہیں، پٹھان تھے مقابلے میں، انگریز تھے مقابلے میں، ادھر بھی عربی، ادھر عرب ادھر بھی عرب، ادھر قریشی ادھر بھی قریشی، ادھر ہاشمی ادھر بھی ہاشمی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاشمی سرمے والے نہیں سمجھ لیں آپ کہیں، وہ الگ ہیں، وہ بھی ہیں لیکن وہ والے ہاشمی نہیں ہیں۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ حضرت بلال کیوں نبی پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ نہ رنگ عربوں جیسا، نہ بال عربوں جیسے، نہ شکل و صورت عربوں جیسی، کیوں ایمان لا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تمام انسانوں کو ایک اللہ کا غلام بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر ہمارے نبی نے صرف یہ دعوت دی نہیں، آج بہت سارے لیڈر ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں، میں یوں، خود جو ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اور خود جو ان کے دعوے ہوتے ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے۔ سیاسی لیڈر بعض ساروں کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، لے کے جائیں گے آپ کو، آج یہ کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تھوڑا سا مقابلہ ہوتا ہے، لیڈر مارکیٹ سے شارٹ، صحیح ہے؟ سب سے پہلے کون شارٹ ہوتا ہے؟ لیڈر۔ پبلک کہتی ہے اب ہمیں کہاں